بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ مضمون اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت سے کیا مراد ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو ایمان کی جو تکمیل ہے، ایمان کا مکمل ہونا محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے محبت کا قانون ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا، ہر ایک چیز پر خود کو قربان کر دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرے اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو، یعنی کسی مفاد، کسی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے، جس کی بہترین مثال ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو، تو انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری نے، ان کی بھی بہترین مثال ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، کہ جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ دن چڑھ جاتا تھا اور عرض کرتی، اے اللہ، تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، پاؤں میں ورم آ جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑا، اے میرے پیارے محبوب، ساری رات نہ جاگا کریں، آدھی رات یا اس سے کم و بیش یعنی کچھ حصہ عبادت کر لیا کریں اور آدھی رات آرام کر لیا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بہترین مثال ہے۔ تو اب بک سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات، جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی، بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازم بھی عطا فرمائے ہیں، زندگی گزارنے کے تمام نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور احسان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے پناہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہم بھی اپنے خالق، مالک اور رب کے ساتھ بے پناہ محبت کریں، اس کی رحمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کی عنایتوں کا شمار، اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات گنو گے تو شمار نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں انسان پر۔ اگر ہم اپنے وجود کائنات میں موجود چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو، جو بڑی چیزوں پر ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں ان پر بھی ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں اپنے رب کے بے شمار انعامات نظر آتے ہیں۔ ہمارے جیسے اپنے اوپر دیکھ لیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح کائنات میں سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، رب بھی ہے، رب کا معنی پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، حکیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، بصیر دیکھنے والا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جو اس قدر وسیع کائنات کو جس حکمت سے چلا رہا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے انسانی وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے اپنے خالق کو تسلیم کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو
جس وقت ہم یہ تمام کائنات کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں نا ان پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان کی ضروریات کے لیے پیدا کی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پھر اس کے بعد انسان کی خوراک کا انتظام کیا اور ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پھر جو آبادی بڑھتی چلی گئی تو انسان کے وسائل بھی زیادہ ہوتے رہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بھی پیدا کی، جیسے سورج کو حکم دیا کہ انسانوں کو حرارت فراہم کرے، ان کی فصلوں کو پکائے، تو اسی طرح ہوا کو حکم دیا کہ وہ ہوا کو چلا دے تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام و سکون کے لیے، اس کے رزق کے لیے اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے بہت سی دوسری مخلوقات کو بھی اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم و کریم آقا کے لیے وہ جذبہ محبت، احساس مندی نہ پیدا کرے، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ شدید محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا رہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کو خالق اور رازق مانتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، جس طرح اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں اور نبی کو نہیں دی گئی، اور سب تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکلیف سے بچ جائے۔ تو احسان کرنے والے احسان کا تقاضا چونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے احسان کی قدر کی جائے، دل کی گہرائی سے اس کی محبت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے مستحق ہیں کہ ایک مسلمان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اور وہ اس محبت کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور مسلمان کی شان ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عورتوں پر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، معاشرے میں عورت کے کوئی بھی مقام نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو گری پڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اور وراثت میں بھی عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کا حصہ مقرر کیا، عورتوں کو معاشرے میں ایک بلند مقام دیا، معاشرے میں ایک حیثیت دی، اور عورتیں جو ہیں ان کو مردوں کے برابر جو ہے، جیسے مردوں کو میراث میں حصہ دیا جاتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر عورتوں کے حقوق متعین کیے، عورتوں کا مقام مقرر کیا، اور عورتوں کی گواہی بھی قبول ہوتی ہے۔ جس طرح 2 مردوں کی گواہی ہے تو 4 عورتوں کی گواہی قبول ہوگی، اگر ایک مرد ہے تو 2 عورتوں کی گواہی جو ہے قبول ہوگی۔ تو معاشرے میں عورتوں کو مقام بھی نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہی ملا ہے، یہ ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، دنیا کے مال و متاع سے ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ مجھے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرے گا تو وہ بندہ مومن کہلائے گا۔ تو ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں شرط محبت اطاعت رسول، یعنی محبت کی شرط۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کی جائے اور زندگی کے تمام معاملات میں ان کی پیروی کی جائے۔ چونکہ دعوت محبت جو ہے، جو دعویٰ ہم کرتے ہیں محبت کا، اس میں سچا ہونے کے لیے اطاعت ضروری ہے، بات ماننا ضروری ہے، فرمانبرداری ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ حکم دیا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی اطاعت ضروری ہے، لیکن یہاں نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اس وقت تک صحیح اور قابل قبول ہماری نہیں ہو سکتی جب تک یہ عبادت اطاعت رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ ہو۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حاکم مطلق کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ ہے، تو کہہ دو کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی تو میری پیروی کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اطاعت کے لیے یہ شرط ہے کہ کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسوس نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ان کی بعثت کا مقصد، یعنی ان کو بھیجنے کا مقصد جو تھا، بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ان کی پیروی کے ذریعے عمل پیرا ہو سکیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی جو رسول تعلیمات لے کے آئے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر حکم اور ہر ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی پر آخری کتاب قرآن مجید اتاری تو اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات نازل فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر حکم کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس حکم کی بجا آوری کس طرح، کس انداز سے، کب اور کیوں کرنی ہے، یہ سب کچھ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے ہم نے سیکھا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل، ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ ہے، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے۔ یعنی رسول جو اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، لیکن جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے، وہ رسول اپنے سے کچھ نہیں کہتا، جو رسول حکم دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت تو بہت ہی ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال جو ہے ان کو ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے تم نے نیک اعمال جمع کیے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت بھی ایسی کہ اس میں محبت کا عنصر پایا جائے، محبت شامل ہو، ویسی اطاعت ہو جیسی صحابہ کرام نے کی تھی، ویسی اطاعت ہو جیسے انبیاء کرام نے کی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے چندے کے لیے اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو جب پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں بس۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھی، یعنی تھے تو وہ مسلمان، دعوت و ایمان والوں کا کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بارے میں طرح طرح کی وہ باتیں نکالتے تھے، تو وہ قیامت والے دن حوض کوثر ان کو پینا نصیب نہیں ہوگا، حوض کوثر سے ان کو محروم رکھا جائے گا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین لائے تھے ان میں وہ اپنی طرف سے باتیں نکالتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن ابا قال من اتانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ ترجمہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ غرض کیا انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یعنی جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ان پہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر عمل نہیں کرے گا، انکار کرے گا تو وہ شخص جو ہے دوزخ میں جائے گا۔ اس حدیث پاک کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اطاعت ضروری ہے، اور جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، آپ نے بک سے اس کو پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔